عمران ریاض کی گرفتاری سے جو ہے آغاز ہو گیا کہ کس طرح کی حکمرانی ہوگی. عمران ریاض اپنے ضمیر کا قیدی ہے. اس شخص کی پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق کی آزادی کے لیے اور لوگوں میں شعور لانے کے لیے بڑی قربانیاں ہیں. یہ پاکستان کا اثاثہ ہے. جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا گیا، جس طرح اس کے بنیادی حقوق پامال ہوئے، حیثیت پاکستانی میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. عمران ریاض تو باہر آ جائے گا، لیکن اپنی حکومت کے آغاز میں ہی ایسی کبھی حرکات کر کے انہوں نے اپنا چہرہ جو ہے بگاڑ دیا ہے عوام کے سامنے. پنجاب اسمبلی کے باہر تو کیا آج کے دن احتجاج کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ نون لیگ ایک کلیم کر رہی ہے کہ ہم نے نمبر پورے کر لیں، بلکہ 200 کی فگر اس وقت بتائی جا رہی ہے جو کہ ان کے پاس ہیں ممبران. یہ 300 کی فگر بتا دیں کہاں سے لا رہے ہیں؟ یا تو لوٹے جو ہیں بنوا کے اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، یا پھر جو چوری شدہ نشستیں ہیں ان پہ اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں. یہ 300 بتا دیں یا 200 بتا دیں، کوئی فرق نہیں. انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں آئی جس میں چیف صاحب نے درخواست گزار کو جرمانہ عائد کر دیا، اور اس سے پہلے بھی جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے درخواستیں تھیں اس میں چیف صاحب یہ کہتے رہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. تو آپ کی درخواست پہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جرمانہ عائد ہو جائے یا کچھ وہ جو ثبوت مانگتے ہیں کہتے ہیں رسیدیں دکھاؤ؟ یا گزارش یہ ہے، فریاد کرنا، شکایت کرنا ہر شہری کا حق ہے. اب اگر اس ڈر سے کہ جی جرمانے عائد ہوں گے کوئی عدالت ہی نہ جائیں، فیصلہ آنے دو، دیکھتے ہیں یہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. شیر افضل مروت صاحب، مریم نواز صاحبہ کو کیسے دیکھ رہے ہیں بطور سی ایم پنجاب؟ مروت صاحب بتائیے گا میں کیا انتظامات مکمل ہو گئے ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ خود بھی حصہ لے رہے ہیں؟ نہیں، خان صاحب نے علی ظفر صاحب پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، تو ہمارے لیڈر جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں ہمیں قبول ہے. علی ظفر صاحب منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، اعلیٰ پائی کے وکیل بھی ہیں. میں نے کل ان کو فون کر کے مبارکباد دی، اور خان کے اس فیصلے کے پشت پہ میں ان کی سپورٹ کروں گا. البتہ پنجاب میں، بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں کوئی آزاد حیثیت میں لڑنا چاہتا ہے، مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کے اہل سمجھتا ہے، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ روایتی جو لوگ ہوتے ہیں جو مناصب پہ قابض ہیں ان کے بجائے ایسے لوگوں کو سپورٹ کروں. اور میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان الیکشن میں بھرپور شرکت کریں، اپنے مختلف مناصب کے لیے اپلائی کریں، کنٹیسٹ کریں. جو امیدوار جو ہے وہ میری ذاتی نقطۂ نظر سے میرٹ پہ پورا اترے گا، میں ان کی کمپین کروں گا. مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کیا بیرسٹر گوہر صاحب سے ناراض ہیں؟ کوئی ہمارے پاس اطلاعات ہیں جس کی وجہ سے علی ظفر صاحب کا نام دیا گیا، کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ وہ ناراض تھے. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے ان کے پاس بڑا اچھا وقت تھا کہ وہ ان کو اللہ نے ان پہ بڑا مہربان ہوا، اس کو موقع ملا، چیئرمین بنے. لیکن یہ انتخابی دھاندلیوں کے بعد میرا خیال ہے کہ قیادت کی طرف سے جو اپروچ تھی یا جو ریئیکشن تھا وہ کوئی قابل ستائش نہیں تھا، اور یہاں پہ بیرسٹر گوہر کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکے؟ میرا خیال ہے کہ یہ تبدیلی کے پیچھے یہی مجھے کار فرما نظر آتی ہے کہ 3 مہینے لگ بھگ رہے ہیں چیئرمین، اور یہ ٹیسٹنگ ٹائم تھا ان کے لیے، ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. لیکن بیرسٹر گوہر ہمارے دوست ہیں، وہ اب بھی مطلب ہمارے لیے انتہائی قابل قدر ہے. لیکن علی ظفر کے چیئرمین بنانے کی فیصلے کی میں تائید کرتا ہوں. ہر ایک شخص کا امتحان ہے، ہر ایک شخص جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کوئی کس منصب پہ بیٹھ گیا تو یہ اس کا ہوا. منصب اس کا ہے جو اس کا حق ادا کرے گا. تو لہٰذا علی ظفر صاحب سے ہماری توقعات ہیں کہ وہ خان کے اعتماد پہ اور پارٹی کے ورکرز کے اعتماد پہ پورا اتریں گے. یہ پارٹی خان کی ہے اور یہ پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی ہے.